بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے ساتھ آئی بی کے کم و بیش 8-10 آدمی مختلف سمتوں سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ مجھے یہی ڈر تھا۔ میری صورت پر نظر پڑتے ہی جلال مایوسانہ آواز میں بولا۔ ان کی کشمکش دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے ساتھی وجے کو بھی لے مرے گا۔ ہمارے سامنے نوبھارت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ شاید شہر میں دھماکہ کرنے کے لیے اپنے لباس میں بم چھپا کر لایا تھا، جسے اس نے نکالے بغیر چلا دیا۔ اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ اس کی قمیض ایک قریبی جھاڑیوں پر جھول رہی تھی، جس میں اس کا ایک لہو لہان بازو پھنسا رہ گیا تھا۔ وہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وجے بھی اس کی ذات میں آ گیا تھا۔ اس کی سالم لاش گھاس پر پڑی ہوئی تھی، مگر جگہ جگہ سے داغدار ہو چکی تھی۔ بم سے اڑنے والے مہلک ٹکڑوں نے اس کے پورے بدن میں گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے تھے۔ بہت سی پیش بندیوں کے باوجود شہر میں بم کا ایک دھماکہ ہو چکا تھا۔ راہ کے 2 دہشت گرد اپنے مزید بموں کے ساتھ شہر میں آزاد گھوم رہے تھے اور ہم ان کے نام و نشان تک سے بے خبر تھے۔ ذرا سی دیر میں فریر حال خالی ہو چکا تھا۔ وہ حساس علاقہ تھا، اس لیے آنن فانن میں پولیس کی نفری بھی جائے واردات پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی شہری اس دھماکے کی ذات میں نہیں آیا۔ جلال نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ افسوس یہ ہے کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ آتے آتے رہ گئے۔ سر، انہیں وقت مل گیا۔ اس کے ماتحتوں میں سے کسی نے کہا، ہم ان پر ذرا پہلے ہاتھ ڈال دیتے تو وہ پکڑے جاتے۔ نو باری صاحب، نو۔ جلال نے سختی سے اس کی تردید کی۔ بھاگنے سے پہلے وہ بھیڑ میں تھے۔ آپ نے سنا نہیں کہ دھماکہ کتنا شدید تھا؟ خطرہ سر پر دیکھ کر اسے یہی کرنا تھا۔ اپنے ساتھ وہ نہ جانے اور کتنے لوگوں کو اڑا دیتا۔ تم رکو گے یا ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت دھیمی آواز میں جلال سے پوچھا۔ یہ میرا آپریشن تھا، مجھے رکنا ہوگا۔ اس کی مستفسرانہ نگاہیں میرے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ M50 مجھے دے دو، شاید میں بقیہ 2 دھماکے ٹال سکوں۔ میں نے سرگوشی کی۔ اس نے بس لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر اپنی جیب سے راہ والوں کا ٹرانسمیٹر نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے ماتحتوں میں چند چہرے میرے شناسا تھے، بیشتر اجنبی تھے۔ وہ سب رشک اور حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں جلال سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے تو پولیس سمیت کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شہر کے ہر سطح کے انتظامی حلقوں میں جلال کی ذات معروف تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں بھگدڑ اور افراتفری کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ دفاتر اور دکانوں کو تالے لگ گئے تھے۔ دھماکے کا اصل مجرم خود موت کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، جس کا جلال عینی شاہد تھا۔ اس لیے کہیں کسی کو روکنے یا ناکہ بندی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اول خان نے اپنی گاڑی پارکنگ ایریا سے نکالی اور تیزی سے واپس گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گیا۔ M50 تم کس لیے لائے ہو؟ سڑک پر نکل آنے کے بعد اول خان نے پوچھا۔ اس پر صرف ایک آدمی سے براہ راست بات کی جا سکتی ہے، میں بن ڈیوڈ سے بات کروں گا۔ میرا جواب سن کر اول خان خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ بم دھماکے کی آواز شہر کے بارونق مرکزی علاقے میں بہت دور تک سنی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہر طرف افراتفری اور سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ جا بجا لوگ ٹولیوں کی صورت میں جمع تھے اور ایک دوسرے سے استفسار کے ساتھ شاید رائے زنی بھی کرتے جا رہے تھے۔ ہم کہیں رکے بغیر سیدھے نکلتے چلے گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لمبی ڈرائیونگ سے تمہارے بازو میں دوبارہ درد شروع ہو جائے گا۔ گاڑی مجھے دے دو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے ٹوکا۔ مجھے بار بار یاد نہ دلاؤ کہ میرا بازو زخمی ہے۔ اب میں اس زخم کو بھول چکا ہوں اور بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے ٹکا سا جواب دے کر مجھے خاموش کر دیا۔ اس وقت جو کچھ رونما ہوا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ حادثے میں کوئی مقامی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ مارے جانے والے
दोनों अफराद राह के छटे हुए एजेंट थे। मुझे कल्क सिर्फ इस बात का था कि हमें दूसरे एजेंट पर अपनी तबाह आजमाई का कोई मौका नहीं मिल सका। हद ये थी कि हमें इसका नाम तक नहीं मालूम हो सका था। अव्वल खान ने मुझसे कोई सवाल किए बगैर गाड़ी हसन स्क्वायर से दाहिनी तरफ मोड़ ली। मेरे लिए अव्वल खान की जात मिसाली थी। वो अपनी जात, घर बार और बाल बच्चों की परवाह किए बगैर दिन रात काम में लगा रहता था। शायद इसकी बीवी भी हालात ये सोचकर समझौता कर चुकी थी कि वो कौम की खिदमत के मिशन पर मसरूफ था। इसके हाथ इनकी गर्दनों तक पहुंच जाते थे जहां कानून की सूली नहीं पहुंच सकती थी। घर के आखिरी मोड़ पर गाड़ी घूमने के बाद मैंने अव्वल खान से पूछा, तुमने अपनी घरवाली को जख्म के बारे में बता दिया है? वो फराख दिली से हंसा, फिर बोला, मैंने इस बेचारी पर पहले ही घर के सारे काम काज लाद दिए हुए हैं। बच्चों के स्कूल के मसाइल से भी इसी को निपटना पड़ता है। फिर मैं इस की परेशानियों में बिला वजह क्यों इजाफा करूं? कोई हड्डी बड्डी टूट गई होती तो मजबूर होकर इसे बताना पड़ता। अब क्या जरूरत है? वो फिर हंसा और अपनी बात दोबारा जोड़ते हुए बोला, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि इसे जख्म की हवा तक न लगे। वो शोहर की जरा सी परेशानी पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाने वाली बेहतरीन बीवी है। ये अच्छी बात नहीं है। आखिर को वो तुम्हारी बीवी है। इसे किसी तरह पता चल गया कि तुम्हारे बाजू में गोली लगी है तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी। ऐसी राजदारियां आपस में बेएतमादी को जन्म देती हैं और घरेलू जिंदगी खराब होनी शुरू हो जाती है। इन बातों पर मुझे सबक न पढ़ाओ। मैं तुमसे सीनियर हूँ और अज़दवाजी जिंदगी के सारे रमोज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गाड़ी घर के सामने रुक चुकी थी। वो इंजन बंद करके नीचे उतर गया। वो राह के एजेंटों को घेरने का मामला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी घर लौट आएंगे, इसलिए तीनों बेफिक्री से ड्राइंग रूम में ताश की बाजी जमाए बैठे थे। वीरा शायद हार रही थी। हमें देखते ही इसने पत्ते मिला दिए और सुल्तान शाह दोनों हाथों से अपना सार थाम कर रह गया। कितने आदमी हाथ आए? वीरा ने शौकी से सवाल किया। एक भी नहीं, अव्वल खान ने मुंह बनाकर मायूसी से जवाब दिया। जो हाथ आया हुआ था वो भी साफ निकल गया। नहीं, वीरा ने बेएतबारी से कहा और इसकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई। अव्वल खान को तुमसे मजाक करने की आदत नहीं है, मैंने संजीदगी से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? वीरा ने तहैयर ज़दा लहजे में पूछा। आप बता क्यों नहीं देते? गजाला ने मुझसे फरमाइश की। कुछ न कुछ हुआ जरूर है, मगर आप दोनों इसे घुमा फिरा कर बता रहे हैं। 3 में से सिर्फ एक शिकार आया था। सुबह हो जाने पर इसने अपने लिबास में मौजूद बम से अपने साथी विजय को भी उड़ा दिया, अव्वल खान ने बताया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वीरा अपने दोनों हाथ मलते हुए बोली। जो हाथ आया हुआ था वो भी मारा गया। इन दोनों के साथ कोई और तो जख्मी नहीं हुआ। हम दोनों ने दूर से जो मुशाहदा किया था वो दोहरा दिया। इससे ज्यादा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनने वाला कोई तीसरा नहीं था। अपनी बातें अपने सीने में लेकर वो दोनों जहन्नम वासल हो चुके थे। ये वाकई चूक हो गई। अगर तशद्दुद से इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था तो ये बात सोचने वाली थी। वीरा बोली। पहले से ये बात हमारे सामने नहीं थी कि इसे किसी और के सामने जाना पड़ेगा। इसकी तवाज़े फराख दिली से की गई थी। M50 वाली गुफ्तगू आज अचानक सामने आई थी और हमने महज एक उम्मीद में विजय को वहां ले जाने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, इन दोनों से कोई चूक नहीं हुई। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। अव्वल खान ने मेरी बात आगे बढ़ाई। पहले राह का एक एजेंट IB की तहवील में था। आज 2 मारे गए। इनका खून किसी की गर्दन पर नहीं है। वो आपस की बातों की बिना पर खुदकशी का शिकार हुए हैं। ये नाकामी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक वक्त में 2 फितनों का सफाया हो गया। हाँ, वीरा ने सोचते हुए हुंकारा भरा। ये भी कहा जा सकता है अब इनमें से सिर्फ 2 दरिंदे आजाद रह गए हैं। इस वक्त का तजर्बा ये बता रहा है कि रेड अलर्ट का ऐलान इनके अजाइम पर असर अंदाज नहीं हो सका। मैंने कदरे सुकूत के बाद कहा, आई मैन की हदायत के मुताबिक आज बाकिया 2 धमाके होने का कोई इम्कान नजर आ रहा है। मैं इस वक्त ये सोचकर लड़ रहा हूँ कि नौबार्द एजेंट को विजय पर शुबा न हुआ होता तो क्या होता। अगर वो बम इस पार्क में ताक कर इस्तेमाल किया गया होता तो न जाने कितने मासूम और बेगुनाह शहरी खाक और खून में नहा गए होते। ये तस्वर ही
ہی لرزہ خیز ہے، ویرا پھریری لے کر بولی۔ اس لحاظ سے تو جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا، میں نے اختصار کے ساتھ یہی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ اول خان نے وضاحت کی، جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، اس پر پچھتانا بے سود ہے۔ باقیہ 2 ایجنٹوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ویرا نے اس بار براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں بھی فریئر ہال میں پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ملنے کا منظر دیکھا اور وہی نتائج اخذ کیے جو ہم اخذ کر رہے تھے۔ ان کے پاس 5:30 بجے تک کا وقت تھا۔ انہوں نے فوری طور پر یکجا ہونے کے بجائے کچھ انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، یوں وہ رہ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چاروں اکٹھے ہو جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کم از کم خود کش بم دھماکہ نہ ہوا ہوتا۔ ویرا نے اپنی رائے دی۔ وہ صرف 2 تھے، اس لیے نئے آنے والے کو اپنے فیصلے پر عمل کر گزرنے کی آزادی حاصل تھی۔ ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو شدید ترین اختلاف رائے پیدا ہونے کے باوجود بم دھماکے کی نوبت نہ آتی۔ اپنی مرضی سے مرنا بہت مشکل کام ہے، غزالہ بولی۔ آج دھماکہ کرنے والا کچھ زیادہ ہی نڈر تھا، جو متوقع گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا، ورنہ اب تک کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ بھارتیوں کو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے ہر سودے بازی کر گزرتے ہیں۔ چاروں کے یکجا ہونے کی صورت میں یہی ذہنیت کام دکھاتی۔ میں نے اس کی تائید کی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ مرتے، وہ اکٹھے نہیں ہوئے، 2 بم کے ساتھ اڑ گئے، 2 آزاد ہیں۔ اب تمہیں کیا صورت بنتی نظر آ رہی ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بگدڑ کی آڑ لے کر وہ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت وہ آئی بی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فریئر پارک کا دھماکہ آئی مین کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، وہ بڑے پیمانے پر پاکستانیوں کا خون بہانا چاہتا ہے۔ اس دھماکے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باقیہ دونوں ایجنٹ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنا تجزیہ ان چاروں کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا ہم ان کی راہ روک سکتے ہیں؟ ویرا نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ میری جیب میں پڑے ہوئے M50 اپریٹس پر کال سگنل آ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے تھر تھراتا ہوا اپریٹس جیب سے نکال کر آن کر دیا۔ سر، میں نمبر 2 بول رہا ہوں۔ اپریٹس آن ہوتے ہی فضا میں ایک شناسا آواز گونجنے لگی۔ اول خان کے سوا باقیہ تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس وقت تک انہیں یہ بتانے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ہم جلال سے M50 اپریٹس لے آئے تھے۔ ابھی 5:15 بجے 1 اور 3 اپنے ہی کیے ہوئے دھماکے میں مارے گئے۔ نمبر 2 نے اپنی بات مکمل کی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا ان کے ساتھ اور کتنے لوگ مارے گئے۔ بن ڈیوڈ کی آواز زخم کھائے ہوئے سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، شاید کچھ لوگ زخمی ہوئے ہوں۔ تم ان دونوں کی موت کے بارے میں اتنے پر یقین کیوں ہو؟ بن ڈیوڈ اس اطلاع پر بری طرح بنایا ہوا تھا۔ میں نے وہ افسوسناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نمبر 2 کی آواز میں مردنی رچی ہوئی تھی۔ تم ڈفر ہو، جب چاروں الگ الگ رپوش ہو تو پھر سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ برہم ہو گیا۔ بس اتفاق تھا، وہ دونوں کسی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے ملے تھے۔ میں ان سے دور تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے دور اور بے خبر رہو۔ بن ڈیوڈ غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ کوئی ایک مصیبت میں پڑے تو اپنے ساتھ دوسرے کو بھی نہ لے ڈوبے۔ اس وقت ایک دوسرے سے دوری تمہارے اپنے مفاد میں تھی۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں یکجا ہوئے اور موت انہیں نگل گئی۔ پتہ نہیں تم انڈینز اتنے بے وقوف کیوں ہوتے ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے بھارتیوں کے لیے اجتماعی طور پر ایک ناروا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ ایک متعصب گورا تھا۔ اس کے دل میں ایشیائیوں کے خلاف اناد ہونا تعجب انگیز نہیں تھا۔ ہم 2 رہ گئے ہیں، اب پوری احتیاط کریں گے، وہ نمبر 2 کا جواب تھا۔ اس نے یہ بات سرے سے گول کر دی تھی کہ روزانہ شام 5 اور 5:30 بجے کے درمیان پریئر پارک میں ملنا ان کا پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ اسی کے تحت نمبر 1 اور 3 وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ بن ڈیوڈ کی آواز سے برہمی اور بیزاری مترشح تھی۔ شہر میں ریڈ الرٹ ہے، پولیس کا گشت بڑھا ہوا ہے، پھر بھی ہم اپنا کام کریں گے۔ نمبر 4، کیا تم سن رہے ہو؟ بن نے تیسرے آدمی کو پہلی بار مخاطب کیا۔ یس سر، تمہاری ہدایت کے مطابق میرا اپریٹس
اپریٹس ہر وقت فعال رہتا ہے۔ میں اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے درمیان گفتگو سمٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت ان کی گفتگو میں مداخلت کر کے نمبر 2 اور 4 کی مکاری کا بانڈا پھوڑ دوں، اگر میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ باہمی مشورے کے بغیر اب کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں تھا۔ M50 کے ذریعے میں جب چاہتا بن سے رابطہ کر سکتا تھا۔ یہ پتا چلا کہ نمبر 3 مرنے سے پہلے کہاں مرا ہوا تھا۔ نو سر، میں نے بتایا نا کہ میں دور تھا۔ نمبر 1 نے اس بارے میں ضرور اس سے کچھ نہ کچھ پوچھا ہوگا، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ ان دونوں نے خود کو اڑا لیا؟ صرف نمبر 1 بم سے لیس تھا، یہ کام وہی کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی سنگین خطرہ بانپ لیا ہو، وہ بہت بڑے دل گردے کا مالک تھا، اس نے موت کو اپنی گرفتاری پر ترجیح دی۔ تو کیا کچھ لوگوں نے ان دونوں کو گھیرنے کی کوشش کی تھی؟ بن نے تعجب سے پوچھا۔ میں دور کا تماشائی تھا، میرے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکی۔ نمبر 2 کی آواز سے بے بسی عیاں تھی۔ بات کچھ صاف ہو رہی ہے۔ بن کی خیال انگیز آواز ابری۔ نمبر 3 غائب تھا۔ شاید نمبر 1 کو شبہ ہوا ہوگا کہ وہ پکڑے جانے کے بعد کسی پاکستانی ایجنسی کا ٹاؤٹ بن چکا ہے اور اسے بھی مروا دے گا۔ پاکستان والے راہ کے ایجنٹوں کا بہت برا حشر کرتے ہیں، اس نے اپنے ساتھ نمبر 3 کو بھی اڑا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہوا ہو۔ نمبر 2 کی آواز محتاط تھی، اس نے آئی مین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ دھماکے سے پہلے وہاں کیا ہوتا رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہی ہوا ہوگا۔ کوئی بھی آسانی سے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ اس بار بن کا لہجہ پوری یقین تھا۔ اب تم دونوں بہت محتاط رہو، پورے شہر کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ چکا ہے۔ کل میں تمہیں نئی کھیپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں اور کیسے ملے گی۔ تم مطمئن رہو، میں نے آج کے واقعے سے بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ بن ڈیوڈ کی طرف سے گفتگو کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ میں نے اپریٹس کی آواز بند کر دی اور اس پر رہ جانے والا ہلکا سا ریڈیائی شور معدوم ہو گیا۔ نمبر 2 غلط بیانی کر رہا تھا، تم کو دخل انداز ہونے کا بہترین موقع حاصل تھا۔ اول خان بولا، حیرت ہے کہ تم خاموش رہے۔ اپریٹس کے ذریعے میں ہر وقت دخل اندازی کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ آج کے چکر میں پکڑ کر ہم لمبی مصیبت اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ بن سفید فام امریکی ہے، وہ اپنے مسکن سے نکل کر میدان میں نہیں اتر سکتا۔ راہ والے اس کے دستوں بازو بنے ہوئے ہیں، انہیں کاٹنا ضروری ہے۔ کاٹنے کے بجائے تم انہیں ایک دوسرے سے بدزن بھی کر سکتے ہو۔ بن ڈیوڈ ان سے بھڑک جائے تو ان کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی۔ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، خلیج پیدا نہیں ہوگی، ویرا نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ بن اچھی طرح جانتا ہے کہ مقامیوں یا بھارتیوں کی مدد کے بغیر اپنے پاؤں نہیں جما سکتا۔ میری دانست میں اس وقت میرا دخل انداز نہ ہونا ہی سب سے بہتر تھا، میں نے جواب دیا۔ راہ کے باقی رہ جانے والے دونوں آدمی صرف بن کے معاون نہیں، ہمارے بڑے مجرم ہیں، ان کا پکڑا جانا ضروری ہے۔ جب تک وہ آزاد رہیں گے کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہیں گے۔ اس وقت دخل انداز نہ ہو کر تم نے کون سا مقصد حاصل کر لیا؟ ویرا نے منہ بنا کر مجھ سے پوچھا۔ ابھی تک ہم سایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں ان کی صورتوں سے شناسائی ہے، نہ ہم ان کے ٹھکانے سے واقف ہیں۔ میں دخل اندازی کرتا تو وہ باہمی رابطوں کے لیے اپریٹس کا استعمال ترک کر دیتے، اس سے بن کو بڑا نقصان ہوتا۔ پہلے وہ چوپڑا کو استعمال کر رہا تھا، اب چوپڑا اندر ہے، وہ بڑے شہر میں ان دونوں کو کہاں تلاش کرتا؟ ویرا میری بات کاٹ کر بولی۔ یہ صورت چند دنوں سے زیادہ برقرار نہ رہتی، وہ شہر کے آوارہ گرد یا جرائم پیشہ نہیں ہیں جو زیر زمین چلے جائیں تو ان تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، چوپڑا کے بعد اپنے قونصل خانے میں کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوں گے۔ بن زیادہ دیر تک پریشان نہیں رہے گا، اس درمیانی رابطے کے ذریعے وہ دوبارہ راہ والوں تک رسائی حاصل کر لے گا، ہم سراسر خسارے میں رہیں گے۔ پھر تم اب کیا کرو گے؟ میرا جواب سن کر ویرا نے پوچھا۔ یہ اتفاق ہے کہ ابھی بن نے ان دونوں کو کسی نئی کھیپ کے بارے میں بتایا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو، سلطان شاہ نے بے ساختہ میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس نے انہیں آج اپنے بام میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد ان کے تباہ کن ہتھیار ختم
ختم ہو جائیں گے۔ کل وہ یقیناً انہیں نئے ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ ہدایات فون یا آپریٹرز پر دی جا سکتی ہیں۔ ہتھیاروں کی وصولی کے لیے دونوں طرف کے کچھ افراد کو موجود ہونا ہوگا۔ ہم نے مناسب منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ اس وقت تک کارروائی کی تو ہم نسبتاً بڑی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آج کے لیے بس دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوں۔ میں نے کہا نمبر 2 نے پہلے ہی اپنی کمزوری ظاہر کر دی ہے کہ شہر میں ریڈ الرٹ ہے۔ موت دنیا کی بہت بھیانک حقیقت ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے 2 ساتھیوں کے چیتڑے اڑتے دیکھے ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑا خطرہ مول نہیں لے گا۔ دھماکے ہوئے بھی تو زیادہ تباہ کن نہیں ہوں گے۔ ویرا بھی میری ہم خیال ہو گئی۔ میں اپنا تبصرہ واپس لیتا ہوں، اول خان مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے فیصلے دور رس اور درست ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ عقدہ نہیں کھل سکا کہ اول خان پر گولی کس نے چلائی تھی۔ غزالہ نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ وہ واقعی ایک معمہ تھا۔ ایک بات بہرحال صاف ہو چکی تھی کہ اول خان پر کیے جانے والے ناکام قاتلانہ حملے میں آئی مین اور اس کے 4 بھارتی معاونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ وجے ہماری قید میں تھا۔ ٹیم کے بقیہ ارکان میں سے کوئی اس حملے میں ملوث ہوتا تو آپریٹرز میں ہونے والی گفتگو میں اس کا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہوتا۔ اس وقت میدان میں ہمارا وہی ایک حریف تھا جس نے 2 چہرے اپنائے ہوئے تھے۔ ایک چہرہ بن ڈیوڈ کا تھا، دوسرا نک اور ٹام کی ٹیم کا تھا۔ اندر سے وہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، مگر ظاہری طور پر نک نے بن سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ہم چاروں پسے پردہ رہ کر ایک مدت سے کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے بارے میں صرف ہمارے دشمن ہی کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ عام لوگوں کو ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن جلال اور اول خان کی بات بہت مختلف تھی۔ وہ دونوں ایک تسلسل کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ ان ہی میں سے کوئی ایسا کینہ پرور شخص بھی ہو سکتا تھا جس نے کبھی اول خان کے ہاتھوں کوئی ذک اٹھائی ہو اور بدلہ لینے کے لیے اسی روز اول خان پر حملہ کر بیٹھا ہو۔ شہر میں اول خان کے ہاتھوں پٹے ہوئے ایسے کسی شخص کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ شہر میں میرے 50 دشمن ہوں گے۔ اول خان نے ہنستے ہوئے بہت سرسری انداز میں وہی بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی۔ ان میں سے کوئی بھی گیدڑ ایسا اوچھا وار کر سکتا ہے۔ میں تو بس اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ وہ شخص اپنے ارادے میں ناکام رہا اور مجھے اپنی قوم کی خدمت کے لیے مزید زندگی مل گئی۔ عام طور پر چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ نہ جانے کتنے لوگ پولیس والوں کے ذریعے مجرموں کے کٹہرے میں جاتے ہیں اور عدالتوں سے سزا یاب ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے مغلوب الغضب لوگ بھی ہوتے ہیں جو فیصلے سن کر لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، مگر قید میں گزارا ہوا وقت ان کے ہر ایک کا سبال نکال دیتا ہے۔ اگر بدلہ لینے کے لیے ایسا جنگل کا قانون چل پڑے تو پولیس افسروں اور منصفوں کے لیے معاشرے میں اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ اول خان کا جواب سن کر غزالہ نے ایک لمبی چوڑی جذباتی تقریر کر ڈالی۔ تم مہذب معاشروں کی بات کر رہے ہو، ہم نیم مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے ٹکڑا لگایا۔ کولمبیا اور جنوبی امریکہ کے کئی اور ملک مہذب گنے جاتے ہیں، لیکن وہاں ججوں اور پولیس والوں کی زندگیاں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں۔ ویرا نے سگریٹ کا کش لے کر کہا، جج آئے دن مارے جاتے ہیں، مجرم کبھی ہاتھوں میں نہیں آتے۔ شاید اب یہاں بھی یہی ہونے والا ہے۔ وہ ملک مہذب ضرور ہیں، مگر وہاں ڈرگ مافیا راج کرتی ہے۔ ان کا بجٹ قومی بجٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ پیسے کے بل پر وہ ہر ایک کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ہاتھوں بکنے سے انکار کر دے بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اول خان نے نرمی سے اس کی تردید کی۔ تم جو چاہو کہہ لو، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ امریکی ایجنسیاں ڈرگ مافیا سے کم نہیں ہیں۔ سلطان شاہ نے اول خان سے کہا، یہ جس ملک میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہیں وہاں امن و امان کے
سنگین مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ان کی حسب منشا سرکاری تعاون نہیں ملتا۔ ویرا بولی، ہم خود کو ان کا دوست کہتے ہیں، ان سے پورا تعاون کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہاں قانون کی بساط لپیٹ دی جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزالہ نے اعتراض کیا، تم لوگ بلا وجہ بحث کر رہے ہو، ساری لڑائی ڈینی اور ویرا کے لیے ہے۔ اول خان نے بات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انتظامیہ تم دونوں کی بھرپور پشت پناہی کرتی ہے۔ جس دن تم دونوں کو پابند سلاسل کر کے ان کے حضور پیش کر دیا گیا، سارے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات اتنی سی ہے تو میں اسی وقت خود کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویرا نے پیشکش کی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے امریکہ لے جانے کے بعد وہ یہاں اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ختم کر دیں گے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔